پچھلے سال بھی میرے سامنے ایک واقعہ آیا تھا کہ پورے سال ان بیچاروں کو گوشت دیکھنے کو نہیں ملا، غریب تھے، کہاں سے لے؟ اب جو آدمی 50-100 روپے 150 روپے کی مزدوری کر رہا ہے تو وہ بچے کا دودھ لے کر گائے، چینی لے کر گائے، پتی لے کر گائے، سبزی لے کر گائے، گوشت لے کر گائے۔ وہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا، تو عید الاضحیٰ جب آئی تو اس بیچارے کو صرف عید الاضحیٰ ہی میں گوشت کھانے کو ملا، پورے سال گوشت نہیں کھایا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بھائی، تو گوشت بھی تو بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی کا دل خوش ہو گیا کہ جس نے پورے سال گوشت نہ دیکھا ہو، عید الاضحیٰ کی برکت سے آپ کی قربانی میں اس کو گوشت مل گیا، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے خوب قربانی کرنی چاہیے اور اپنے گوشت میں غریبوں کا بھی حصہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو اس کو خوب دینا چاہیے۔ 3 حصے ہوتے ہیں، ویسے آپ لوگ ایک حصہ غریبوں کو نکال کر کے اور غریبوں میں تقسیم کریں۔ محلے پڑوس کا معاملہ بھی ہے ایک حصے کا، لیکن آج کل تو ہر محلے پڑوس والا خود قربانی کرتا ہے، یہ چیز تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ محلے پڑوس میں کہاں کون کس کا گوشت لے رہا ہے؟ البتہ اگر بکرا وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا تو ہو جاتا ہے، لوگ لے لیتے ہیں۔ تو بھائی قربانی بھی کریں اور غریبوں کا بھی خیال کریں، ان لوگوں کا بھی دھیان رکھیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم، اور کوئی سوال ہے؟ قربانی کے گوشت کی تقسیم وہ آپس میں سب لوگ کرتے ہی ہیں، بانٹ کر کے کرتے ہیں۔ 7 حصے دار ہیں تو وہ 7 حصے دار برابر تول کر کے اور ایک جیسا گوشت رکھ کر کے اور اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی جو اچھا گوشت ہے پائے ہیں وہ اپنی طرف کو تول کر کے رکھ لیے، یہ ہمیں لگا دو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ سب کو برابر کرو، ایک جیسا کرو، سب طریقے کا کرو، اور 7 ڈھیری بنا کر کے برابر سب کو تول کر کے دینا چاہیے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کب تک رکھ سکتے ہیں، کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ تو اس صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی تھا، 1 سال تک بھی قربانی کا گوشت رکھ کر کے کھاتے تھے۔ اس کو پہلے سکھا لیا جاتا تھا۔ قربانی کا گوشت بہت برکت والا گوشت ہوتا ہے، تو اس لیے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ جتنے آپ کے اندر گنجائش ہے اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے رکھنا کہ دینا کسی کو نہیں ہے۔ بھائی آپ فریج بھر کے رکھ لیں، اور آپ کے محلے میں پڑوس میں بستی میں کوئی ایسا غریب آدمی ہو کہ اس کو کچھ ملے نہیں، تو یار ایسا بھر کر کے رکھنا یہ بڑھیا بات نہیں ہے۔ ہاں آپ نے سب حق والوں کا حق ادا کر دیا، آپ کے گھر میں اچھا خاصا گوشت ہے تو آپ اسے جتنے دن چاہے رکھ سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی مسئلہ آیا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ اب ہمارے شہر میں کیا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ نماز جلدی ہو جاتی ہے، کسی مسجد میں نماز جلدی ہو گئی، عیدگاہ میں بھی بعد میں ہوگی، چند لوگوں نے اس مسجد میں نماز ادا کر لی، اب 7 حصے دار شریک ہے، کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی، یا کسی نے بھی نہیں پڑھی، بستی کے چند لوگوں نے اول وقت میں نماز پڑھ لی، تو اس شہر کی حدوں کے اندر قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ میرے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا، کسی نے معلوم کیا تھا میک پور کے لیے کہ افضل گڑھ کے اندر جیسے نماز جلدی ہو جاتی ہے تو کیا ہم میک پور والے بھی قربانی جلدی کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے نہیں ہے، ان کی عیدگاہ اپنی الگ ہے، ان کی بستی کا نظام اپنا الگ ہے۔ یہ افضل گڑھ میں اگر نماز ہوتی ہے تو افضل گڑھ میں قربانی کرنا درست ہوگا۔ میک پور والوں کو اگر اس پہ عمل کرنا ہے تو اپنی کسی ایک مسجد میں ایک نماز جلدی کرنی ہوگی، تب ان کے یہاں قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ عیدگاہ میں نماز کے بعد ہی جو ان کی عیدگاہ ہے وہاں نماز ہوتی ہے، تب ان کو قربانی کرنا درست ہوگا۔